لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج یہاں چند ایک طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے۔ میں اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے بات سماعت کرنا ہے۔ پنکھا بند کر دینا۔ توجہ رکھے بیٹا، توجہ رکھے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے مالک یوم الدین، اور عنوان ہے میرا حفظ کے بچوں کی دستار بندی۔ مالک یوم الدین کا دستار بندی سے کیا تعلق ہے؟ آپ دلائل توجہ سے سنیں۔ مالک یوم الدین، ہم نے مدارس بنائے ہیں اور انشاءاللہ بناتے رہیں گے۔ مدارس میں ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری کون سی ضرورت پوری کرتا ہے؟ میں یہ بات سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مالک یوم الدین، یہاں قاضی یوم الدین نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ قیامت کے دن کا قاضی ہے۔ لفظ مالک اور قاضی میں فرق کیا ہے؟ ایک عدالت جج کی ہوتی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہوتی ہے۔ جج کی اور مالک کی عدالت میں کئی فرق ہیں۔ ایک فرق کیا ہے؟ جج اور مالک کی عدالت میں فرق کیا ہے کہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ مالک کا جی چاہے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرے، اور مالک کا جی چاہے تو مالک ہونے کی بنیاد پر اپنے شاہی اختیارات کا استعمال کرے اور قانون کو چھوڑ کے ملزم کو رعایت دے دے۔ مالک کی عدالت الگ ہے اور قاضی اور جج کی عدالت الگ ہے۔ میں مثال دوں گا تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک فیکٹری میں چوری ہو رہی ہے، مسلسل چوری ہوتی رہی۔ مالک نے پریشان ہو کے وہاں پہ ملازم رکھا کہ تم چور کو تلاش کرو۔ ملازم نے محنت کی، 2-3 ماہ گزارے اور مالک نے چور محنت کی تو جو ملازم رکھا تھا
اس ملازم نے یا منشی نے چور کو پکڑا۔ اب اس چور کو پکڑنے کے بعد اس کے ثبوت جمع کیے، سی سی کیمرے سے ویڈیو لی، تصاویر لی، گواہ بنائے، چوری کا سامان برآمد کیا اور اس کو جج کی عدالت میں پیش کیا۔ توجہ سے بات سمجھنا، جج کی عدالت میں پیش کیا۔ اب جج یہ نہیں کر سکتا، سامان موجود ہے، چور موجود ہے، ثبوت موجود ہیں، ان سب کے باوجود جج اس کو بری نہیں کر سکتا۔ اگر جج بری کرے تو پوری دنیا کہے گی کہ جج قانون کا پابند تھا، جج نے کیسے بری کر دیا؟ یہ جج بکا ہے، جج کو دھمکی لگی ہے، جج کو پیسے ملے ہیں، تو جج بری نہیں کر سکتا۔ جج قانون کا پابند ہے، توجہ رکھے۔ اور اگر یہ منشی چور کو پکڑے اور فیکٹری کے مالک کے پاس لے جائے، چور بھی لے جائے، سامان برآمد کر کے لے جائے، گواہ اور ثبوت بھی پیش کر دے، اور مالک اس منشی کا مقدمہ سنے، اور اس مقدمہ سننے کے بعد یہ کہہ دے کہ جاؤ چور کو کہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے بری کر دیا۔ منشی اگر مالک کو یہ بات کہے میں نے چور محنت سے پکڑا ہے، میں نے گواہ لایا ہوں، میں ثبوت لایا ہوں، اگر مالک کو کہے آپ نے کیوں بری کیا، تو مالک کہے گا منشی سے تو فیکٹری کا باپ لگتا ہے، میں جج نہیں، میں مالک ہوں، میرا جی چاہے میں ثبوت کو دے کے اس کو سزا دے دوں، میرا جی چاہے میں مالک ہونے کی بنیاد پہ شاہی اختیار استعمال کروں، میں چھوڑ دوں۔ تو کون ہوتا ہے؟ اگر ثبوت موجود ہوں، جج قانون کا پابند ہے، وہ ملزم کو بری نہیں کر سکتا، لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ پہلا نقطہ یہ سمجھیں، اللہ نے قرآن کے آغاز میں مالک یوم الدین ارشاد فرما کے ہم جیسے نالائقوں کو، میں اپنی بات کے تو آپ نہیں کہتا، ہم جیسے نالائقوں کو، مجھ جیسے مجرم کو یہ اللہ نے امید دلائی ہے کہ جب میری عدالت میں قیامت کو آنا ہے تو مجھے جج اور قاضی سمجھ کے نہیں آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ میں جج نہیں ہوں، میں قانون کا پابند نہیں ہوں، تمہارے خلاف گواہ موجود ہوں گے، کرامن کاتبین موجود ہوں گے، رجسٹر میں درج ہوگا، ان گواہوں کے باوجود میرا جی چاہے گا قانون استعمال کروں گا، تجھے سزا دوں گا، میرا جی چاہے گا شاہی اختیار استعمال کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ مجھے جج سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا، مجھے توجہ، مجھے جج سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ ایک تو رب نے قرآن کے آغاز میں ہمیں تسلی دی ہے، ہمیں حوصلہ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے گناہوں کے دریا کو دیکھ کر یہ ہمت ہار بیٹھیں، تمہارے گناہوں کے دریا ہوں گے لیکن میری رحمت کے سمندر بھی دیکھنا، تمہارے گناہوں کے دریا ہوں گے میری رحمت کے سمندر بھی دیکھنا۔ مجھے جج سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ ایک تو مالک اور قاضی کی عدالت میں یہ فرق ہے، مالک اور قاضی کی عدالت میں ایک فرق اور ہے جو میں مدرسے کی اہمیت سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مالک اور قاضی کی عدالت میں فرق یہ ہے، میں مثال دینے لگا ہوں، آپ کے ہاں بنگلہ دیش میں شاید یہی ترتیب ہوگی، ہمارے یہاں یہی ترتیب ہے، اور تقریباً دنیا بھر کے کورٹس میں یہی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے مقدمہ یہ لوئر کورٹ میں جاتا ہے جسے سیشن کورٹ کہتے ہیں، اس کے بعد یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد مقدمہ ہمارے ہاں صدر مملکت کے پاس جاتا ہے۔ صدر مملکت کو ملک اور بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ جب تک سیشن کورٹ کے اندر ہو وہاں قانون سے جنگ لڑی جاتی ہے، وکیل آئے گا، وہ ملزم کا کیس لڑے گا، اگر وہ اپنا کیس ہار گیا تو سیشن کورٹ کے پاس کے خلاف ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ میں آپ وکیل تلاش کریں گے، اچھا وکیل ہو وہ کیس لڑے گا، اگر وہ کیس ہار گیا تو سپریم کورٹ میں جائے گا،
سپریم کورٹ میں کیس لڑے گا، اگر وہاں بھی کیس ہار گیا تو پھر ہم سپریم کورٹ سے آگے صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جب سیشن کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو وکیل عدالت میں ہماری طرف سے وکیل آتا ہے اور وہ قانون پہ بحث کرتا ہے۔ اگر وہاں کیس ہار جائیں ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں وکیل آتا ہے اور وہ قانون کی جنگ لڑتا ہے۔ اگر وہاں بھی کیس ہار جائیں پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں وکیل پیش ہوتا ہے، وہ قانون کی جنگ لڑتا ہے۔ اگر قانون کی جنگ ہار جائیں تو پھر صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں۔ جب صدر مملکت کے پاس کیس چلا جائے تو وہاں وکیل پیش نہیں ہوتا، اس لیے ایک وکیل وہاں تھا جہاں قانون کی جنگ تھی، قانون کی جنگ تو ہم ہار چکے ہیں، اب وکیل پیش نہیں ہوتا۔ اب کہتے ہیں صدر کا کوئی رشتہ دار دیکھو، صدر کی پارٹی کا کوئی ایم پی دیکھو، کوئی صدر کا تعلق والا دیکھو، کوئی اس کا بزنس پارٹنر دیکھو، اس کے علاقے کا بندہ دیکھو۔ کیوں؟ اس نے صدر کے پاس جا کے ہمارے کیس کی وکالت نہیں کرنی، اس نے جا کے صدر مملکت کے بعد شفاعت اور سفارش کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا جب تک یہ سیشن کورٹ میں کیس ہو تو وکیل ہوتا ہے، قانون کی جنگ ہے، جب ہائی کورٹ میں کیس ہو وکیل پیش ہوتا ہے، قانون کی جنگ ہے، سپریم کورٹ میں پیش ہو وکیل پیش ہوتا ہے، قانون کی جنگ ہے، اور جب یہ قانون کی جنگ ہار کے صدر مملکت کے پاس کیس چلا جائے وہاں وکیل پیش نہیں ہوتا، وہاں سفارشی پیش ہوتا ہے۔ یہ کہ سفارشی پیش ہوگا اس کی وجہ وہ صدر مملکت جج اور قاضی نہیں ہے، صدر مملکت ملک ہے، بادشاہ ہے۔ معلوم ہوا کہ قاضی کی عدالت میں قانون کی بات ہوتی ہے اور مالک کی عدالت میں قانون کے بعد شفاعت کی بات ہوتی ہے، سفارش کی بات ہوتی ہے۔ میں اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں، اب بات توجہ سے سمجھنا، ہم نے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں جانا ہے، اور ہم دنیا میں کبھی کیس بن جائے تو عدالت میں جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے جب دنیا کی بات میں نے خود جو حفظ کیا ہے مدرسے میں نے ایسے نہیں کیا جیسے ڈھاکہ میں حفظ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں ہم حفظ کرتے مسجد کی چٹائی پہ سوتے اور دن کو کھانا کھانے کے لیے گلیوں میں گھومتے، دو طالب علم، ایک کے پاس ایک برتن ہوتا، ایک بعد ایک برتن، ایک روٹی لیتا اور ایک سالن، اسی میں ساگ، اسی میں دال، اسی میں گوشت، اسی میں سب کچھ، اور یوں ہم گھوم کے مانگتے۔ میں نے کبھی اس کو نہیں چھپایا، میں پوری دنیا میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے تمہارا کھا کے پڑھا ہے، میں نے علم پڑھا ہے تمہارا کھا کے پڑھا ہے، میں مانتا ہوں لیکن تم بھی مانو، ہم نے تمہارا کھا کے پڑھا ہے تو حلال کیا، نہیں سمجھے؟ ہم نے تمہارا کھا کے پڑھا ہے تو حلال کیا ہے، تم نے ہم پہ مال لگایا ہے، ہم نے تمہارا عقیدہ بچایا ہے، مال تمہارے ذمہ تھا، عقیدہ ہمارے ذمہ۔ مدرسے پر مال نہ جائے تو جرم آپ کا ہے، مدرسہ عقیدہ نہ بچائے تو پھر جرم مدرسے کا ہے۔ کام اپنا اپنا ہے، مدرسے پہ مال لگانا یہ نہیں کہ بہت بڑا احسان کرتے ہیں۔ میں بات سمجھا رہا ہوں کہ میں اس دور کی بات کرتا ہوں، گورنر ہرات کا طلباء کے لیے صبح پراٹھے خود لاتا، بات سمجھنا، طلباء کے لیے ناشتہ خود لاتا۔ ایک دن بارش برس رہی ہے، ناشتے میں دیر ہو گئی، حفظ کے بچے انتظار میں ہیں، تھوڑی دیر بعد دور سے دیکھا کہ گورنر بوڑھا اپنے سر پہ پراٹھے رکھے ہیں، ہاتھ میں چائے پکڑی ہے اور آ رہا ہے۔ طالب علم تو طالب علم ہے، وہ خاص اسکول کا ہو یا مدرسے کا ہو، طالب علموں نے دور سے دیکھا، ایک بچے نے مذاق سے کہا وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، وہ ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اس گورنر نے سنا، اس کو غصہ چڑھا، اس نے آ کر قاری صاحب سے کہا پراٹھے بھی میں دوں اور بیل مجھے کہیں، ناشتہ میں بنا کھلاؤں اور بیل مجھے کہیں، آج کے بعد میں ناشتہ نہیں لاؤں گا، آپ انتظام کرو۔ قاری صاحب نے کہا بات سمجھو، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور میزبان کسی کے ذمے لگاتا ہے نوکر سے کہ جاؤ چائے لاؤ، وہ نوکر اکڑے، خدا نوکر بدل دیتا ہے، نہیں سمجھے؟ بھائی ہمارے گھر میں مہمان آئے، ہم کسی نوکر سے کہتے ہیں بازار سے دودھ لاؤ،
وہ کہ میں نہیں لاتا. ہم کہتے ہیں نوکر بدل دو. میزبان مہمان کو تکلیف نہیں دیتا، نوکر بدلتا ہے. مجھے لگا تم چھوڑ دو پراٹھے لانے، یہ جس خدا کے مہمان ہے وہ تمہاری بجائے کسی اور کو نوکر رکھے گا، وہ نوکر بدل دے گا. یہ بات کہنی تھی. گورنر سویا، رات کو خواب میں دیکھا میدان معاشر بپا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے چھوٹے بچے، فیصلہ ہوا یہ چھوٹے ہیں، جنت میں بھیج دو. جب یہ جانے لگے پل صراط سے پہلے رکے. یہ گورنر خواب میں دیکھتا ہے میں حساب میں پھنسا گڑا ہوں، اور جب یہ بچے جانے لگے تو رک گئے. اسی بچے نے جیسے نے کہا تھا بیل آ رہا ہے، اس نے کہا یا اللہ وہ ہمارا بیل کھڑا ہے، ہم جنت میں اپنے بیل کو لے کر جائیں گے، ہم جنت میں بیل کو لے کر جائیں گے. یہ گورنر صبح اٹھا اور روتا ہوا قاری صاحب کے پاس آیا، کہا یہ بیل کہیں یا گدھا کہیں، خدمت میرے ذمہ، یہ قیامت کو میری سفارش ہے. جو مدرسہ سفارشی کیا کرتا ہے مدرسہ. اور یہ بات میں نے آپ سے کی ہے. ایک بات میں علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے علماء سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، کبھی کبھی ہمارا بھی مزاج نازک ہوتا ہے طلبہ کے بارے میں. حضرت مدنی کے شاگرد مولانا عبدالحمید سواتی نبر اللہ برکت و مفسر قرآن، امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، گجرانوالا بہت بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ نصرت العلوم. اس مدرسے کا سین چھوٹا ہے، دیواریں ہیں، چھوٹا سا سین ہے، آگے مسجد کا شین شروع ہوتا ہے. مدرسے کے طالب علم تھے، وہ مسجد میں اثر کے بعد کھیل رہے تھے. مدرسے کے طالب علم مسجد میں کھیل رہے تھے. محلے کے چند لوگ آئے اور آ کر حضرت سے شکایت کی، یہ مدرسے کے طلبہ ہیں، یہ مسجد میں کھیلتے ہیں. حضرت فرمانے لگے یہ بتاؤ یہ جو طالب علم ہیں مہمان کس کے ہیں؟ کہا جی خدا کے. کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا جی خدا کا. کہا جس کے مہمان ہیں اسی کے گھر کھیلیں گے نا، اب تیرے گھر جا کر تو نہیں کھیلیں گے. نکل یہاں سے، نکل جاؤ. طلباء کے بارے میں کبھی بندے ذہن نہ بنائے. حضرت مان لیں گے کہ جس کے مہمان ہیں اسی کے گھر کھیلتے ہیں. تمہارے گھر کھیلنے کے لیے جائے تو پھر اشکال کرو، یہ خدا کے مہمان ہیں، خدا کے گھر کھیلے. مالک یوم الدین، اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا. قاضی یوم الدین بولیے، مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا. اور میری بات توجہ سے سمجھنا، یہ جو قیامت کے دن یہ حافظ قرآن جو شفاعت کرے گا، سفارشی میں فرق ہے. یہ سفارشی قیامت کے دن جب آئے گا تو ایک آدھ بندے کی بات نہیں ہے، 10 ایسے بندے من وجبت علیہم النار، جن پہ لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، یہ شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکالے گا، جنت میں لے کر جائے گا. توجہ ہے نا، یہ جو قیامت کے دن حافظ 10 کی شفاعت کرے گا، یہ حافظ کا اجر نہیں ہے، یہ حافظ کی قدر ہے. میں تو لفظوں میں بات کرنے لگا ہوں. ایک لفظ اجر ہے، ایک لفظ قدر ہے. اجر کا معنی الگ ہے، قدر کا معنی الگ ہے. میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، ہمیں کبھی دھوکہ لگتا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید. ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کے اجر کے برابر ہے، لہذا شہید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک سنت کے زندہ کرنے پہ 100 کا اجر ہے، پھر شہید کیوں ہو؟ ڈھاکہ کے مسلمانوں بات سمجھنا، لفظ اجر الگ ہے، لفظ قدر الگ ہے. اجر اور قدر میں کیا فرق ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اور وہ رنگ کا کام کرتا ہے. صدر ہاؤس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں، صدر ہاؤس میں ضرورت پڑی، اس مزدور کو بلایا گیا، اس نے پورے صدر کے گھر کو رنگ کیا. جب اس نے صدر ہاؤس کو رنگ کر دیا، صدر نے مکان کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا. اس نے کہا بھی رنگ کس نے کی ہے؟ کہا یہ فلاں رنگ ساز نے کی ہے. اس رنگ ساز کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا.
صدر نے کہا کمال کا رنگ ہے، میں بہت خوش ہوں، کل عصر کے بعد تم چائے ہمارے ساتھ پیو۔ یہی مزدور آتا تھا، باہر کھڑا رہتا، اندر کو آنے نہیں دیتا تھا، لیکن اب صدر کا آرڈر تھا، وہ آیا، پروٹوکول لگا ہے، سلامی سے اندر لایا، بات صدر کے ساتھ، اس کو کرسی پہ بٹھایا، صدر نے چائے پلائی، اس کو شاباش دی ہے، اس کی تصویر بنی ہے۔ میں بات یاد رکھنا، 1000 ٹکا اس کو یومیہ رن کا ملتا تھا، صدر نے بھی اس کو 1 مہینہ رن کرنے کا 30,000 ٹکا دے دیا، لیکن پھر بعد میں بلایا، ساتھ بٹھا کے چائے پلائی، اس کی تصویر بنی ہے۔ یہ جو 30,000 تھا یہ اس ملازم کا اجر ہے، اور جو ساتھ اس نے بلایا، پروٹوکول لیا، یہ اس کی قدر ہے۔ اب اس ملازم سے پوچھو اس کے 30,000 ملا ہے، یہ کبھی نہیں دکھائے گا کہ مجھے یہ 30,000 تھا جو صدر ہاؤس کے رن کرنے میں ملا، اس 30,000 کے ٹماٹر پیاز خریدے گا، لیکن جو صدر نے ساتھ بٹھا کے فوٹو بنائی وہ گھر میں لگائے گا، وہ 30,000 اجر ہے۔ صدر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا اور اس کی تصویر بننا یہ قدر ہے۔ توجہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ بولیے، اجر اور قدر میں میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ مجھے آپ کے یہاں وزیر اعظم کی تنخواہ کا نہیں پتا، میں مثال دے کر کے لگا ہوں۔ بھائی پرائم منسٹر کی تنخواہ مثال کے طور پہ 3 لاکھ ہے، ایک کمپنی کا سی او اس کی تنخواہ 5 لاکھ ہے۔ یہ یاد رکھنا، سی او کی تنخواہ وزیر اعظم سے زیادہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ بولیے 3 لاکھ اور سی او کی تنخواہ 5 لاکھ۔ یہ سی او کی تنخواہ 5 لاکھ یہ اجر ہے، صدر کی تنخواہ 3 لاکھ یہ وزیر اعظم کی تنخواہ 3 لاکھ یہ اجر ہے، اجر۔ لیکن آپ باہر نکلے ہیں، روڈ بلاک ہے، پولیس کھڑی ہے، اشارے بند ہیں، ادھر 50 سی او کی گاڑیاں کھڑی ہیں، بھئی کیا ہوا؟ کہا جی روڈ لگا ہوا ہے۔ روڈ لگا ہوا سمجھتے؟ اور روڈ لگا ہوا ہے کیوں؟ پرائم منسٹر آ رہے ہیں، یہ اجر نہیں ہے، یہ قدر ہے۔ توجہ، سی او کا اجر تنخواہ پرائم منسٹر سے زیادہ ہے، پرائم منسٹر کی اجر اور تنخواہ کم ہے، لیکن پروٹوکول جب یہ نکلے تو روڈ بلاک ہے، جب یہ نکلے ٹریفک بند ہے، سی او 100 بھی ہو سڑک سے ہٹا دو، وزیر اعظم آ رہا ہے، ایک وزیر اعظم کا اجر تنخواہ ہے، ایک وزیر اعظم کی قدر اس کا پروٹوکول ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی کے 10 بیٹے ہوں، اگر ایک آدمی کے 10 بیٹے ہوں اور حکومت کہہ دے تمہیں آفر ہے، چاہو تو 10 کے 10 سی او بنا لو اور چاہو تو ایک کو پرائم منسٹر بنا لو، آپ 10 کو سی او بنانا پسند کریں گے یا ایک کو پرائم منسٹر بنانا؟ بھائی اس ایک کی تنخواہ اجر تو 3 لاکھ ہے اور 10 کی تنخواہ تو 50 لاکھ ہے، آپ نے اجر کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک اجر ہے، ایک قدر ہے، ایک اجر ہے، ایک پروٹوکول ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ دیکھیں 100 سی او کا اجر ایک طرف، ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول ایک طرف، 100 سی او کا وہ اجر نہیں ہے جو ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے۔ میرے نبی نے سمجھایا اگر ایک سنت کو زندہ کرو گے فساد امت کے دور میں اللہ 100 شہید کا اجر دے گا، یہ نہیں فرمایا ایک شہید کا پروٹوکول دے گا۔ اس اجر کی لالچ میں شہید کے پروٹوکول کو مت بھولنا، یہ جو قیامت کے دن 10 کو جنت میں بھیج دو یہ پروٹوکول ہے۔ جب شہید نکلے گا حدیث میں آتا ہے فرشتے کہیں گے راستہ صاف کر دو، امت محمد کا شہید آ رہا ہے۔ پروٹوکول الگ ہے، اجر الگ ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید فرمایا، فلہ قدر شہید نہیں فرمایا۔ ایک شہید کا پروٹوکول ایک طرف ہے، 1000 سنتیں زندہ کرنے والوں کا پروٹوکول ایک طرف ہے، قدر الگ ہے، اجر الگ ہے۔ قدر الگ ہے، اجر بولیے، قدر الگ ہے، اجر الگ ہے۔ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو اجر کو قدر پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ بولیے کون ہوتے ہیں؟
جو اجر کو قدر پر ترجیح دیں یہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو ہم علماء کو جلدی سمجھ آئے گی، آپ کو بھی آگے کی ضرورت ہوگی۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، آپ کی نہیں کہتا کہ آپ ناراض نہ ہوں۔ میں مدرسے کا چندہ لینے کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہوں چندہ لینے کے لیے، اور وہ مجھے کیمرے سے اندر دیکھتا ہے، یہ باہر مولوی آیا ہے، وہ اندر سے 5,000 ٹکا بھیجتا ہے اور اپنے متا سے کہتا ہے 5,000 دو دے دو، 5,000 تو بھیجو، یہ پیسے ملے۔ میں ایک اور کے پاس جاتا ہوں، مالدار ہے، اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب آئے ہیں، کیمرے سے فوراً نوکر سے کہا دروازہ کھولو، حضرت کو لاؤ، خود باہر گیا، اندر لے کر آیا، چائے پیئے، دودھ پیئے، کیا پسند فرمائیں گے؟ آپ نے احسان فرمایا میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے کہا میں مدرسے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس گنجائش نہیں ہے، توجہ، میرے پاس پہلے نے مجھے 5,000 دیا ہے، دوسرے نے مجھے 5,000 نہیں دیا۔ بے وقوف ہوگا جو پہلے 5,000 پر خوش ہوگا، عقل مند ہوگا جو پہلے 5,000 پر نہیں، اس پروٹوکول پہ خوش ہوگا، اس پروٹوکول پہ خوش ہوگا۔ میرے پیغمبر کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یوں شریعت کے حکامات میں غلط تعویلیں تحریفیں کر کے امت کو بے دینی کی طرف ہم مت لے کر جائیں۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، یہ قیامت کے دن شہید کا پروٹوکول ہے، یہ قیامت کے دن جن کے سر پہ پگڑی بندھی ہے یہ پروٹوکول ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ آج تمہیں پگڑی نظر آ رہی ہے، یہ قیامت کے دن نظر آئے گا یہ پگڑی کیا ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں نے چھوٹی سی بات کی ہے۔ اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ خدا قیامت کو فیصلے کریں گے تو قاضی بن کے نہیں بنیں گے، مالک بن کے کریں گے۔ قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک شاہی اختیار استعمال کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ قانون عدل کے مطابق نہ کرنا، ہمارا فیصلہ اپنے کرم کے مطابق کرنا۔ عدل کرے گا تو ہمارے لیے راستہ نہیں ہے، کرم کرے گا تو پھر راستے ہی راستے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی شان کریمی فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اب اپنے بچے مدرسے داخل کرائیں گے نا بھی انشاءاللہ کرائیں گے؟ چلو بچوں کو چھوڑو، آپ خود داخلہ لیں گے جی؟ آپ بچوں کی بات نہیں کرو، بچوں والے بات کریں جن کے بچے ان کے کیا مسئلہ ہے۔ میری خواہش ہے، میں اللہ کو ہے، میں جہاں تو زیادہ زور نہیں دیتا لیکن پاکستان میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آج دستار بندی بچوں کی ہے، اگلے سال آئے تو دستار بندی باپ کی ہو، کیس کی ہو؟ حفظ نہ کرے، ناظر قرآن پڑھے، ناظر قرآن پڑھے، اپنی دستار بندی کرائے، تو آپ کریں گے نا کہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔